نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے حکم ملا ہے کہ آج کی اس بابرکت نشست میں نصح و خیر خواہی کے تعلق سے چند باتیں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو یاد دلاؤں۔ نصح و خیر خواہی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی اجتماعیت یا اسلامی سماج اور سوسائٹی اور اسلامی معاشرے کی بنیادی صفات میں سے ایک اہم صفت افراد جماعت کے اندر دوسروں کی اصلاح و تربیت کی تڑپ اور خیر خواہی کو بھلائی کا جذبہ پایا جانا چاہیے اور اس پر عمل بھی ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، اگر وہ کوئی عیب دیکھے تو اس سے دور کر دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کو دوسرے مومن کا آئینہ قرار دیا۔ تو اس سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں تو آئینہ صرف وہی داغ دھبے بتائے گا جو ہمارے چہرے پر پائے جاتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن بھائی کے اندر کوئی کمزوری محسوس کرتا ہے تو بغیر چرچا کیے خاموشی کے ساتھ اتنی ہی بات، اتنا ہی عیب جتنا کہ واقعیتاً اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ بیان کرے، نہ بڑا چڑھا کر نہ گھٹا کر، اور پھر کس کو بتائے؟ آئینہ صرف اس آدمی کو بتاتا ہے جو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دوسرے مومن بھائی کا آئینہ ہونے کے ناطے ہم ان داغ دھبوں کو صرف اور صرف اس کے علم میں لائیں اور اس کو بتائیں، اور پھر کیسے بتائیں؟ تنہائی میں بتائیں۔ آئینہ ہم جانتے ہیں کہ بلا کم و کاست اس کے منہ پر اس کے داغ دھبوں کو واضح کرتا ہے، وہ کہیں چھپا کر کسی پیٹ پیچھے نہیں بتاتا۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشبیہ سے کہ ہم بھی اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے نہیں، بھری مجلس میں نہیں، ذلیل کر کے نہیں، بلکہ اصلاح حال کے لیے اسی سے اس کے سامنے اس کے روبرو درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ، اور پھر تنقید و نصیحت کی تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انکساری و عاجزی کے ساتھ، اتنا ہی نہیں بھائی کی محبت سے سرشار ہو کر جہنم سے اپنے بھائی کو بچانے کی تڑپ کے ساتھ، بھائی پر احسان نہیں بلکہ بھائی کا حق سمجھ کر ہم اسے نصیحت کریں۔ دوستو، یہ بہت ہی نازک اور دشوار کام، ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط برتنا ضروری ہے۔ یہ باتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے گنائیں، یہ صفات، یہ سب ایک ناصح کی صفات ہیں۔ اگر مجھے نصیحت کرنا ہے، کسی کی خیر خواہی کا حق ادا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنانا ہوگا، اور اپنا کر میں اس کے سامنے اس بات کو پیش کروں تو انشاءاللہ وہ اثر کرے گی۔ میرا بھائی تڑپ اٹھے گا کہ میرے بھائی نے محبت کے ساتھ مجھے بتایا، ورنہ میرا مستقبل کیا بنتا؟ میری غلطی اس نے بتائی۔ اگر اس طرح سے نصیحت کی جائے تو وہ بھائی جس کے تعلق سے نصیحت کی گئی تو وہ شکر گزار ہوگا، اس آدمی کا گرویدہ ہو جائے گا، اس کی عزت و توقیر کرے گا،
بار بار اس فرق کی طرف لپکے گا اور دیکھے گا ایک امید کے ساتھ کہ میرے اندر کوئی خامی ہے، کوئی غلطی میں کر رہا ہوں، نارے جہنم کی طرف میرے قدم بڑھ رہے ہیں، تو میرا یہ دوست، میرا یہ بھائی یہ مجھے بتائے گا۔ جس طرح آئینے کو ہم استعمال کرتے ہیں دوستو، اس آئینے کو ہم حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں کہ بار بار دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ ہم اپنے چہرے کو صاف رکھ سکیں، اپنے کو بنا اور سنوار سکیں۔ بالکل اسی طرح سے میرا وہ بھائی، اگر میں اس احتیاط کے ساتھ اس کو بتاؤں اس کی غلطیوں اور کمزوریوں کو، تو وہ میرے تعلق سے عزت و توقیر کے ساتھ مجھے رکھے گا، پلٹ کر بار بار میرے پاس آئے گا۔ اگر ان باتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ تنقید جا کر تنخیص بن سکتی ہے اور پھر غیبت بھی بن جاتی ہے کبھی کبھی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑی خرابیاں غیبت کے تعلق سے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر کسی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ غیبت کو زنا سے بدتر قرار دیا گیا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو ملحوظ رکھیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ کمزوریاں عام ہو گئی۔ علمی دنیا میں، دینی حلقوں میں، مذہبی اور تحریکی حلقوں میں تک ہمیں دیکھتے ہیں کہ نسوہ خیر خواہی کے تعلق سے وہ ماحول، جو صحت مند تعلق، ماحول جو کہ ہونا چاہیے کہ میں بلا تکلف اپنے بھائی کو بتا سکوں کہ بھائی تیرے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے، اس کو دور کر لے ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یہ ماحول باقی نہ رہا۔ بدقسمتی سے اس کے برخلاف غیبت کرنا آسان بن گیا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ تنقیص و غیبت کے اس ماحول کو ختم کریں جو انتشار پھیلانے والا ہے، اور نسوہ خواہی کا عمل جو جماعت کو بنیان و مرصوص بنانے والا ہے اس کو اپنائیں۔ ناظرین، اسلامی اجتماعیت سے ہم اگر آگے بڑھیں تو تمام بنی نوع انسانی کی خیر خواہی کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم پر اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دین حقیقت میں نصیحت ہے، نصیحت کا دوسرا نام دین ہے۔ تمام انسانی برائیوں، شرک اور دوسری برائیوں سے انسان کو بچانا، پوری انسانیت کو بچانا، اللہ سے ملانا، اس کے لیے دعوت دین کا کام کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی انسانوں کی نسوہ خیر خواہی کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق و ہدایت بخشے کہ ہم اپنے سماج اور سوسائٹی میں، اجتماعی زندگی میں نسوہ خیر خواہی کے لیے مطلوب وہ ماحول پیدا کر سکیں اور ہم اس کا حق ادا کر سکیں اور پوری دنیا تک دعوت اسلامی کو پہنچا سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔